बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। और अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इतने दिन गुजर गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ था 5 अगस्त से अगले दिन 6 अगस्त को उन्हें यहाँ के ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस कर देने चाहिए थे। ऐसा क्या हुआ है कि वो होल्ड पे चला गया, कि होल्ड पे चला गया है? यानी क्या आपने ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाने इनके हलकों में? क्या इन सीटों को नहीं लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? सही। क्या सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के फैसले पर डिफरेंट अमल दरामद होना है और फैसलाबाद का डिफरेंट होना है, लाहौर का डिफरेंट होना है? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मुअम्मा, यही तो वो चीज़ है, ट्रिकी पार्ट है कि जिसने नून लीग की नींदें उड़ाई हुई हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और तहरीक इंसाफ को भी नहीं समझ आ रही कि ये इसमें हुआ क्या है। यानी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक इसके दरमियान क्या हुआ। अब उसके ऊपर जाहिर है कि एक मिसिंग लिंक है, जिस मिसिंग लिंक के ऊपर मेरी दोनों तरफ बात हुई है। नून लीग के लोग भी कहते हैं वो दरमियान में खबरें आने लगी करप्शन की, और ये करप्शन स्कैंडल्स आ गए कितने सारे भाई, बड़े शद्दोमत से 2000 अरब का करप्शन स्कैंडल, तो जनाब अपना 500 अरब ADCR उठाया जाना, तो 500 अरब और 2050 अरब का पूरी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बयानात आना, इतना सारा बैरून मुल्क जदादों का कहना, साथ ही वो मोहसिन नकवी साहब की खबरें आना शुरू हो गई, साथ ही शेख वकास अकरम के खिलाफ मामला मूव हो गया। अच्छा, बाय द वे शेख वकास अकरम के हवाले से या उनके हल्के के हवाले से ना हम एक अलहदा वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उधर की तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और शेख वकास के केस में अगर आज नेशनल असेंबली में वोटिंग हो जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगी, मुझे लगता है कि नहीं होगी, लेकिन वो हो जाए तो अलग सज़ा है, ना हो तो अलग सज़ा है। सही। दो किस्म की सज़ाएं हैं, वो दोनों किस्म की बड़ी इंटरेस्टिंग सज़ाएं। और फिर हैरान कुन तौर पर झंग से अगर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ें तो वो PTI को सूट करता है, और अगर झंग से मोहसिन नकवी इलेक्शन ना लड़ें तो वो PTI को सूट नहीं करता। ये भी ट्रिकी है, ये क्वेश्चन। अच्छा, नेशनल असेंबली में क्या डेवलपमेंट हुई उस दौरान? जी, इस दौरान डेवलपमेंट ये होती है कि आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के बगल में सीट है अब्दुल कादिर पटेल साहब की, सिंध में लाड़काना के साथ, जो कौमी असेंबली में उनकी नशिस्त है ना। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट सही, वो है उनका अब्दुल कादिर पटेल का, बिल्कुल उनके साथ वो वहाँ पर बैठते हैं। अब कौमी असेंबली को, उसकी कार्रवाई को हमारे साथ राज से कवर कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस। जी, ये 2 कुर्सियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जो उस नशिस्त का अहल नहीं होता वो नहीं बैठता। बिल्कुल, ये होता ही नहीं, ठीक है। और ग्राउंड्स हैं, और ख़ास तौर पे ये तो हो जाता है कि अगर उससे अगली नशिस्त पे लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त से अगली नशिस्त जो है वो बैरिस्टर गौहर की है, बैरिस्टर गौहर से किसी अपोजिशन के ही मेंबर ने बात करनी है, और उससे अगली नशिस्त पे कोई और बंदा बराजमान है, और यहाँ उमर अयूब की नशिस्त खाली है, तो वह अगर उमर अयूब की नशिस्त पर चंद सेकंड के लिए बैठकर उमर अयूब साहब बैरिस्टर गौहर से बात करेगा और बात करके चला जाएगा। बिल्कुल सही। सेम इज द केस विद लीडर ऑफ दी हाउस, कि अगर जो शहबाज शरीफ की कुर्सी है वो खाली रहेगी जब तक शहबाज शरीफ नहीं बैठेंगे, लेकिन उसके बाद जो सीनियर मोस्ट वजीर अगली कुर्सी पे विराजमान है उससे किसी ने बात करनी है, बैठते हैं। अगर अपोजिशन का बंदा आएगा वो कभी आगे वजीर आजम की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। अगर ट्रायरी बेंच से, हुकूमती बेंचेस से उठ के आएगा कोई भी बंदा जो है वो आके उमर अयूब की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। ना किसी से बात करनी थी, ना कुछ करना था। अब्दुल कादिर पटेल उठते हैं, उठकर आसफा भुट्टो की सीट के साथ वाली सीट से, और वो आकर पूरा घूम घाम के आके उमर अयूब की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। तो कर लिया। तो स्पीकर जो है, स्पीकर चेयर से पॉइंट आउट किया जाता है कि पटेल साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर है, कहा कि आज असली अपोजिशन अपनी जगह पर आ गई, और उसके ऊपर ऐवान में कहे लग जाते हैं। सही। यानी बैक डोर्स में पीपल्स पार्टी कह रही है ना आजकल कि ये पहले हमारे नाज और नखरे उठाते थे, अब हमारा फोन भी नहीं उठाते। अब इस दौरान क्या हुआ है, 29 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान, अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि या तो नून लीग से कोई ऐसी खता हुई है कि भाई आपका जो बड़ा इजी पीजी केस था, लेमन स्क्वीजी केस था, कि आपने तो सिर्फ अपना उम्मीदवार खड़ा करना था, यानी तहरीक इंसाफ ने तो खंबा खड़ा करना है तो वो लोगों ने वोट डालना है, यहाँ पर आपने खंबा खड़ा करना है, उसको फॉर्म 47 तो जारी हो जाना है। एक ज़बान ज़दे आम इस वक्त बात ये है। तो नून लीग के लिए तो मसला ही कोई नहीं था। सही। ये 3 नशिस्तों के लिए
اتنا بڑا اکٹھ نون لیگ نے کیا کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے ان 3 نشستوں پہ، NA 129، NA 66 اور PP 87 پہ. تو کیا اس کے بعد وہ اگلی قسط میں ایک اور ایسی سٹنگ کریں گے؟ 3 اور کریں گے نا، پھر 3 اور نشستیں، پھر 3 اور نشستیں، پھر 3 اور، یعنی قسطوں میں اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ سے یا تو کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے اس دوران، کوئی ان کی ایسی گفتگو تھی کوئی پس پردہ، چاہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق ہو، پاسبل ریورسل آف 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں، اس کے حوالے سے ان کے اندر کوئی باغیانہ نظریات جنم لے رہے ہوں جو کہیں چلتے چلتے لوگوں تک پہنچ گئے ہوں، جس کے بعد کچھ تبدیل ہوا ہو کہ نہیں یار ان کو تو اٹھا کر اگر ہم نے دے دی سمپل میجورٹی تو یہ چیزیں معاملہ وہ نہ ہو جائے. یا پھر دوسری طرف عمران خان صاحب نے 2 اگست واز دا ڈے، 2 اگست وہ عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ان کو ٹویٹر ہینڈل سے کہ کوئی ضمنی انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے. صحیح. تو دوسرے اینڈ پہ تھیوری ایک یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑ لیتے تو یہ تو طے تھا، شاہ محمود قریشی نے الیکشن لڑنا تھا اور شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر آنا تھا. صحیح، اور جیت بھی جانا تھا. ہاں، کہ باقی کوئی ان حالات میں شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن جیت بھی جاتے. اور درمیان میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ اب وہ، اچھا دیکھیں پھر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا تو میں اس کو ایڈریس کر دوں کہ یار نہیں وہ کیونکہ چیلنج ہو گیا پشاور ہائی کورٹ میں اور وہ فلاں سسپینڈ ہو گیا، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز چلے گئے تو ڈی نوٹیفائی کو روک دیا گیا فی الحال، تو اس وجہ سے نہیں. دیکھیں یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، ایسا سادہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی روشنی میں اور اس کے مطابق اگر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور اس میں سرٹن لوگوں کے حوالے سے سرٹن احکامات ہوتے ہیں اور اس میں سے 2 لوگ جا کر ہائی کورٹ کو رجوع کر لیتے ہیں اور ہائی کورٹ سسپینشن کا آرڈر کرتا ہے تو وہ پورا آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا. صحیح، وہ متعلقہ یعنی ان ریسنٹ ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 27 لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف جو لوگ گئے تھے صرف انہی کی حد تک وہ آرڈر سسپینڈ ہوا. ایبسلیوٹلی، باقی لوگوں پہ اس کا اطلاق نہیں، جو نہیں گئے ان کا نہیں ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے لیے تو چلیں آپ کہہ دیں کہ جناب سسپینڈ ہو گیا لہٰذا ان کا جو ہے وہ الیکشن شیڈیول نہیں آیا ضمنی انتخابات کا. جو باقی لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، رائے حیدر ہیں، یا باقی لوگ ہیں، زرتاج گل وزیر ہیں، ان کا کیوں نہیں آیا؟ اور پھر آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 10 بجے، پہلے تو لگ رہا تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کچھ وہ نہیں ان کے کیسز کو وہ کر رہی، پتہ چلا ہے کہ زرتاج گل وزیر کا بھی کہیں جلد ہی کیس لگ رہا ہے اور PP 87 کا اور NA 66 کا، ان دونوں کا کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور بینچ کے پاس جو ہے وہ سماعت کے لیے لگ گیا. تو یہ چیزیں کیا ہولڈ پہ چلی گئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہولڈ پہ گئی ہیں. آپ یعنی کہ دیر از نو ادر جسٹیفیکیشن نا. 28 تاریخ کو آپ نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، 29 جولائی کو آپ نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا، اب 5 اگست کو آپ نے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، 13 اگست تک آپ نے کوئی ضمنی الیکشن کا شیڈیول نہیں جاری کیا. اب عمران خان صاحب نے دیکھیں 2-3 چیزیں جو وائبز اڈیالہ جیل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ اگر اس نہج کے اوپر معاملہ جا رہا ہے تو فرسٹ اسٹیپ کے اوپر عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن جیسے ہی ملاقات ہوگی یہ چیزیں اگر اسی پیس کے اوپر چل رہی ہیں تو فرسٹ اسٹیپ پہ یہ ہوگا کہ MNAs جتنے بھی ہیں جو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اراکین ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی چیئرمینی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، تو سب سے پہلے ان سے استعفے ہو جائیں گے. صحیح، یہ ایک لائکلی سینیریو ہے. اس سے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی سے ہی پارلیمنٹ سے نکل جائیں، نیشنل اسمبلی سے استعفوں کو کہ ٹھیک ہے جی اب آپ جائیں، آپ 70 پہ کروا لیں. صحیح، ضمنی انتخاب ساری سیٹیں کتنا اپنے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، ساری ان کے پاس آ جائیں گے. اور پھر پنجاب اسمبلی سے بھی اسی پیٹرن میں جو ہے وہ کام کیا جائے. تو اتنا بڑا الیکشن، اتنا بڑا ضمنی انتخابی مارکا چاہے جتنا مرضی نون لیگ کو سوٹ کرتا ہو لیکن اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا. 3 پروبیبلٹیز. 1، شاہ محمود قریشی شاید اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ ایک متبادل جو ہے وہ پہنچ جائیں اسمبلی میں. یہ تحریک انصاف کے سرکلز میں بات زبان زدہ ہیں کہ اگر خان صاحب ضمنی انتخابات میں جاتے، شاہ محمود قریشی صاحب جس رفتار سے 9 مئی کو شکست دے رہے ہیں تو ان کی بریت ہو جائے گی، اس کا اطلاق ہو جائے گا، وہ باہر آ جائیں گے اور پھر وہ ضمنی انتخابات میں کسی ایک سیٹ پر لڑیں گے تو نائب کپتان. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ سوال یہ نہیں ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر مذاکرات کر سکتے ہیں اور عمران خان کی رہائی قریب ہو جائے گی.
لیکن اس میں دیکھیں دیر از میرا نہیں خیال کہ اس میں پی ٹی آئی کے اندر یا عمران خان کے ذہن میں کہ دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے, ذہن تو کسی کا کوئی نہیں پڑھ سکتا, کہ ان کے ذہن میں ان کی لائلٹی, انٹیگریٹی یا اس کے اوپر کوئی شک ہو. یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہم چیزیں اس طرح سے نارملائز نہیں ہونے دیں گے, ہم اس میں بفر کریٹ کریں گے. ان کو زیادہ ٹائم حکومت کو درمیان میں بہت سارے لوگوں نے لابینگ بھی کی ہے اپنے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے, کارنر میٹنگز بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ جو ایک بڑا آسان سینیریو حکومت کے لیے تھا کہ بڑے آرام سے یہ لوگ ہو جائیں گے اور ہمارے لوگ جیت کے اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے, اور اسمبلیوں میں جناب ہمارے پاس بہترین قسم کی منگو ٹانگے والا کی جو ہے وہ میجورٹی ہو جائے گی, وہ پلان لیتھل پلان تھا. لیکن وہ پلان ہولڈ پہ چلا گیا, اور نون لیگ کو بھی ابھی میں نے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں, میں نے نمبر آف پی ایم ایل این لیڈرز میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ باقی ہلکے الیکشن ضمنی انتخابات, ہمیں تو ابھی تک کوئی بوٹل نیک آپ کے لیے آج تک تو نظر نہیں آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. یہ جو شرائع دستور پہ عمارت ہے یہاں سے تو آپ کے لیے فوری طور پر چیزیں جاری ہو جاتی ہیں. نو بڈی ہیز اے ڈیفینیٹ آنسر کہ یار اس وجہ سے اس کو نوٹیفیکیشن کو, ضمنی انتخابات کے شیڈیول کے نوٹیفیکیشن کو روکا گیا. صحیح. اب یہ سب کے لیے معمہ بنا ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھیں سلمان وہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ واپس آئیں گے یا وہ یہاں پر ہوں گے when he is around, تو پھر کچھ چیزیں ہونی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال اپنے طور پر موجود ہے کہ کیا عمران خان نے جو یا پی ٹی آئی کے سرکل سے جو بات نکلی ہے کہ ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ قائمہ کمیٹیاں اور یہ چھوڑنا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں, تو اب یہ بھانپ رہے ہوں کہ اگر ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو نہیں روکتے ضمنی انتخابات اور اس سارے معاملے کو, تو پھر ایک نیا ایک رولا کھل جائے گا. اتنے حلقوں میں ضمنی انتخابات آپ کتنا کنونس کر لیں گے لوگوں کو, یا انٹرنیشنلی لیجیٹیمیسی گورنمنٹ کی جو ہے. دیکھیں تحریک انصاف کا اپوزیشن کی نشستوں پر موجود ہونا اس حکومت کے لیے ایک ضمانت ہے. بالکل ایسے ہی, اس سسٹم کے لیے, اس نظام کے لیے ایک چیز موجود ہے کہ ہاں اپوزیشن ہے, ہاں اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ہاں وہ ہاؤس میں موجود ہے, ہاں وہ وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں, وہ اوپر دیکھ کر اللہ کے 99 ناموں کو گواہ بنا کے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے ہیں, ہاں وہ پارلیمنٹ کے گیٹ تک چلے جاتے ہیں. شخصی آزادی ہے, یہ چیزیں ہیں. ایک ڈھکوسلا ایک چیز تو ظاہر ہے کہ موجود ہوتی ہے. البتہ جو شیخ وقاص اکرم کا کیس ہے اس پر پھر ہم بعد میں بات کریں گے علیحدہ سے. ایک چیز میں ضرور بتا دوں, جو شیخ وقاص اکرم صاحب کا کیس ہے اس میں آبویسلی یہ طے شدہ بات ہے کہ شیخ وقاص اکرم, میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کتنی ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں, صحیح, جس میں ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے. تو ان کے لیے ایک نئی سزا کیوں منتخب کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ سے چھٹی کے نتیجے میں آپ نااہل ڈی سیٹ کر دیں. ہاں, کہ آپ ڈی سیٹ ہوں تو اپنی نوعیت کے انوکھے واقعات میں سے, یعنی ایک ہی واقعہ ہے نا اس سے پہلے جی بالکل جا رہا ہے سومرو صاحب کا, تو یہ اپنی نوعیت کا صرف دوسرا واقعہ, اس کو کیوں کر کیا جائے گا یا انجام دیا جائے گا, اس کے پیچھے جو اس وقت تھیریز چل رہی ہیں نا وہ اتنی انٹرسٹنگ. البتہ ظاہر ہے کہ یہ اگلے 96 گھنٹوں میں یہ قضیہ میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا. اگر تو ضمنی انتخابات کا شیڈیول آ جاتا ہے تمام حلقوں میں, نون لیگ اپنے تمام کینڈیڈیٹس کر دیتی ہے تو ان کے لیے, لیکن فی الوقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں نہ نون لیگ کو سکون اور چین کی نیند ہے اس وجہ سے, نہ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارا ابھی تک ضمنی انتخاب کا شیڈیول انتخابات کا کیوں نہیں آیا. دیکھتے ہیں 96 گھنٹے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.